حقیقت کی دنیا کے قابل احترام اور معزز ناظرین، رب کائنات نے جب اس دنیا کی تخلیق کی تو ہر اس دنیا میں بسنے کے لیے لاتعداد ان گنت مخلوقیں بھی پیدا کیے، جس میں صرف انسان ہی ایک واحد ایسی مخلوق ہے جسے اشرف المخلوقات کا شرف دیا گیا، جس کی بدولت اس نے ایسے ایسے کمالات دکھائے جو کہ اس دنیا میں شہرت اختیار کر گئے، اور آج کی رہتی دنیا بھی ایک عجائب کو دیکھ کے میں بھی حیرت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی عجیب لیکن قدیم عجوبے یعنی اہرام مصر کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے اس دور کے انسانوں نے اس عجوبے کو تیار کیا، جو آج کے دنیا کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اہرام مصر کی تاریخ۔ مخصوص شکل کی مخروطی مقابل کو اہرام کہا جاتا ہے۔ اہرام مصر کا شمار انسان کی بنائی ہوئی عظیم تعمیرات میں ہوتا ہے۔ یہ اہرام زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کے سب سے پرشکوہ اور لافانی یادگار ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ میں یہ بھی اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان اہرام کا تعمیر کا مقصد راہین مصر اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کا مدہم تھا۔ اہرام مصر میں غزہ کا عظیم اہرام دنیا کے 7 عجائبات میں سے وہ واحد عجوبہ ہے جو ابھی تک اپنے اصلی حالات میں موجود ہے۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اہرام مصر کی تعمیر کے لیے استعمال کیے جانے والے ایک ممکنہ طریقے کا سراغ لگایا۔ یہ طریقہ ہے گیلی ریت کا استعمال۔ اہرام مصر انسان کی بنائی ہوئی عظیم تعمیرات کا ایک ایسا لازوال نمونہ ہے جو اپنے دیکھنے والوں کو ان عظیم ہنرمندوں کی یاد دلاتا ہے جو شاید پراسرار قوتوں کے مالک نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مصر کی ریگستان میں کاریگری کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا جس کی تعمیر، ساخت اور ترتیب پر دنیا آج بھی حیران ہے۔ 138 اہرام دریافت کیے گئے ہیں جنہیں اندازاً 2630 قبل مسیح پرانا بتایا جاتا ہے۔ البتہ قاہرہ سے باہر غزہ کے مقام پر موجود 3 اہراموں یعنی خوفو، خافرہ اور نکھاور کا شمار دنیا کی قدیم عجائبات میں ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان قدیم مخروطی اہرام منارہ کو آئینہ مصر نے اپنے مقبروں کے لیے تعمیر کرایا تھا، اس لیے ہر فرعون کہلانے والے سلافین نے اپنی ممی کو محفوظ رکھنے کے لیے علاقہ اہرام تعمیر کروائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اہرام مصریوں کے اس عقیدے کے نتیجے کے وجود میں آئے کہ اگر مرنے کے بعد مرنے والے کا جسم محفوظ رہے تو وہ دوسری زندگی میں زندہ ہو جاتا ہے، اس لیے ان اہرام کے دیواروں پر سلافین مصر کے لیے سفر میں آسانی اور درجات کی بلندی کے نظریے سے تصاویر بھی نقش دیں گے۔ اہراموں کی تعمیر میں استعمال ہونے والی پتھروں کی اینٹیں ناقابل یقینی حد تک وزنی اور بڑی ہے۔ اہرام مصر کی بنیاد اگرچہ مربع کی شکل میں ہے لیکن اس کی پل تکون ہے۔ یہ تکون اونچائی پر جا کر نقطے مل جاتی ہے۔ یاد کیا جاتا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر کے لیے لاکھوں مزدوروں سے کام لیا گیا تھا، تاہم ایسے ٹھوس شواہد موجود نہیں جن کے نتیجے میں یہ یقین سے کہا جا سکے کہ اہرام مصر کی تعمیر میں مزدوروں کی بڑی تعداد کو معمول کیا گیا تھا۔ صدیوں سے ماہرین اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں مصروف ہے کہ مصری ہنرمندوں نے 2.5 ٹن وزنی پتھروں کو اہرام مصر کی تعمیراتی خزے تک پہنچانے کے لیے آخر کون سا طریقہ استعمال کیا ہوگا۔ حال ہی میں سائنسدانوں کی ٹیم نے کہا ہے کہ انہوں نے اہرام مصر کی تعمیر کے لیے استعمال کیے جانے والے ایک ممکنہ طریقے کا سراغ لگایا ہے جس کا جواب بہت ہی آسان ہے، یعنی کہ گیلی ریت۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر کے لیے قدیم مصریوں کو ریگستان میں بھاری پتھر اور بڑی مجسموں کی نقل حرکت پڑی ہوگی، اس لیے انہوں نے بھی اس طریقے کو نقل کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح لکڑی کے چکڑے پر وزنی اینٹیں رکھنے کے بعد اس ریت پر کھینچا جا سکتا ہے۔ ایک
لیبارٹری ٹیسٹ کے دوران یہ حقیقت سامنے آئی کہ مصری ہنرمند شاید چھکڑے کے آگے آگے صحراتی ریت کو گیلا کر جاتے تھے، جس سے گیلی ریت پر وزنی چھکڑا کھینچنا آسان ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح چھکڑا گیلی زمین پر بہت آسانی سے پھسلتا ہے۔ نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے محققین نے بھی اپنی دلیل میں کہا ہے کہ وجہ بہت آسان ہے، کیونکہ اس گیلی ریت پر چھکڑا گھسیٹنے سے اس کے سامنے ریت کی ڈھیر جمع نہیں ہوتے، جیسا کہ خشک ریت پر گھسیٹنے کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طریقہ کار کی وضاحت کے لیے طبیعیات کے ماہرین نے ایک لیبارٹری میں مال پر دلائل کا چھکڑا تیار کیا، جسے مخصوص حد تک گیلی ریت پر وزن کھینچنے کے لیے استعمال کیا۔ محققین نے اس تجربے کے دوران ریت میں پانی کی صحیح مقدار اور کھینچنے کی مطلوبہ طاقت دونوں کا تعین کیا۔ زمین کی طاقت سختی جاننے کے لیے انہوں نے ایک جدید آلہ بھی استعمال کیا، جس سے معلوم ہوا کہ گیلی ریت پر چھکڑا کھینچنے کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائنسی جدید میں شائع ہونے والی تحقیق کے تجربے سے ثابت ہوا کہ ریت میں نمی کی صحیح مقدار کھینچنے کی مطلوبہ طاقت کو آدھا کر دیتی ہے۔ ریت میں پانی کی صحیح مقدار میں موجودگی گیلی سراخ کی زمین خشکی ریت کے مقابلے میں دگنی سخت ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مصری غلام اس طریقہ کار سے بخوبی آگاہ تھے۔ ان مقبروں سے ملنے والی قدیم تصاویر میں بھی مزدوروں کی جانب سے پتھروں اور مجسموں کو کھینچنے کے دوران چھکڑے کے آگے کھڑا شخص ریت گیلی کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔